بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 92واں سلسلہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے شاید جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، خاص کر جو تفسیر میں دلچسپی رکھتے ہیں، تفسیر میں بہت زیادہ معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، ورنہ دیگر لوگوں کو زیادہ اس شخصیت کے بارے میں اندازہ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس معروف ہوں، میرا یہ خیال ہو، کیونکہ میں بھی بہت کم ان کو جانتا تھا۔ اب اس ویڈیو بنانے کے بعد میں ان کو بہت زیادہ جاننے لگا ہوں۔ وہ ہیں مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ۔ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، ان کا مکمل نام مقاتل بن سلیمان بن بشر الازدی البلخی، ابو الحسن کنیت ہے، بلخ کے رہنے والے تھے، بغداد میں سکونت اختیار کیے تھے اور حدیث بھی بیان کیے تھے، پھر بصرہ کی طرف کوچ کیے اور وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا، بصرہ میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ آپ کی تربیت و پرداخت سیاسی ماحول میں ہوئی، حالات بہت ہی مضطرب تھے اور ان حالات کا آپ پر بہت زیادہ اثر بھی ہوا تھا۔ دراصل مقاتل بن سلیمان اپنے زمانے کے مفسرین علماء میں سے ایک عالم تھے۔ ان کی تفسیر بھی معروف تفسیر ہے جس کا نام تفسیر مقاتل ہے۔ اس تفسیر کے علاوہ بھی آپ کی کئی اور بھی تصنیفات ہیں جو مفید ہیں، جیسے نوادر التفسیر ایک کتاب ہے، الناسخ والمنسوخ ایک کتاب ہے، الرد علی القدریہ یہ بھی آپ کی کتاب ہے، الوجوہ والنظائر فی القرآن یہ بھی آپ کی کتاب ہے، تفسیر 500 آیہ فی القرآن یہ بھی آپ کی کتاب ہے، الاقسام واللغات یہ بھی آپ کی کتاب ہے، الآیات المتشابہ یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اور جانتے ہیں یہ تصنیفات مفیدہ جو آپ نے امت مسلمہ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ تصنیفات جو مفید ہیں ان کو چھوڑ جانے کا مقصد یا ان کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، یا اس کی وجہ کیوں ان تمام مصنفات کو آپ نے ایک دم بہترین انداز میں امت کے لیے چھوڑ گئے، کہ آپ کے جو اساتذہ تھے، آپ کے جو شیوخ تھے، وہ بہت ہی بہترین تھے، جیسے عطا بن ابی رباح، ابن شہاب زہری، عبداللہ بن بریدہ، عطیہ العوفی، نافع جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ضحاک، عمرو بن شعیب، یہ سب اپنی جگہ علم کے سمندر تھے اور آپ نے ان سے علم حاصل کیا تھا۔ ان کی علمی قدر و منزلت کیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ایک مرتبہ علماء کے اقوال معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے متعلق علماء کی کیا رائے ہے، علماء کیا کہتے ہیں۔ یحییٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عباد بن کثیر نے کہا، مقاتل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہمارے گاؤں میں ان سے لوگ کراہت کرتے ہیں۔
تو کہا کہ ان سے کراہت مت کرو، ان کی طرح قرآن میں علم رکھنے والا کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے، ان کی طرح قرآن میں علم رکھنے والا کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے، ان سے کراہت مت کرو۔ اب کراہت کیوں کرتے تھے وہ ہم آئندہ آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح احمد بن سعید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے نعیم نے کہا کہ میں ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مقاتل کی کوئی کتاب دیکھ رہے تھے، مقاتل رحمہ اللہ کی کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے ابو محمد کیا آپ ان کی تفسیر میں سے روایت کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں، بلکہ اس سے استدلال کرتا ہوں اور اس سے مدد لیتا ہوں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کے کتاب سے مدد لے رہے ہیں اور اس کتاب سے استدلال کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کتابیں کس قدر علمی کتابیں تھیں، تو واضح ہے کہ آپ کے اندر بھی بہت زیادہ علم تھا۔ اسی طرح مقاتل بن حیان، یہ دوسرے ہیں مقاتل بن حیان، ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو بسطام آپ زیادہ علم والے ہیں یا مقاتل بن سلیمان زیادہ علم والے ہیں؟ مقاتل بن حیان سے پوچھا گیا آپ زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا مقاتل بن سلیمان زیادہ علم رکھنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مقاتل بن سلیمان تو تمام سمندروں میں بحر اخضر کی طرح ہے، تمام سمندروں کی اور بات اور بحر اخضر کی اور بات، اس طرح ہے وہ۔ ابراہیم حربی مقاتل بن سلیمان کی کتابوں سے استفادہ کیا کرتے تھے، ابراہیم حربی استفادہ کیا کرتے تھے ان کی کتابوں سے۔ ان سے پوچھا گیا کیا لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ ہیں کہ ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ لوگ جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ حسد کے بنا پر ہے، ورنہ ان کے اندر علم ہے، لوگ حسد کی وجہ سے جو ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسرم کہتے ہیں کہ میں امام احمد رحمہ اللہ سے مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں تفسیر میں ان سے بڑھ کر علم والا کسی کو نہیں جانتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تفسیر میں ان سے بڑھ کر علم والا کسی کو نہیں جانتا۔ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر کیا ہی بہترین ہے اگر وہ ثقہ ہوتے، ان کی تفسیر کیا ہی بہترین ہے اگر وہ ثقہ ہوتے۔ ان تمام علماء کے اقوال سے آپ کی قدر و منزلت علم میں کیا ہے آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے۔ خاص کر تفسیر میں آپ کی سب تعریف کیے ہیں، لیکن آخری جو ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہم نے سنا اس کو دوبارہ سنیں کہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر کیا ہی بہترین ہے اگر وہ ثقہ ہوتے۔ تو کیا وہ ثقہ نہیں ہے؟ آئیے اس بات کو معلوم کرتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہیں۔ جی یہ ثقہ نہیں ہے حدیث کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے آپ غیر ثقہ ہیں۔ اگر آپ جرح و تعدیل کے علم سے واقف ہیں تو جانتے ہوں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی بھی راوی کے اوپر جب جرح کرتے ہیں تو ان کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ سادہ الفاظ ہوتے ہیں، زیادہ جو ہے بھاری الفاظ وہ استعمال نہیں کرتے۔ سادہ الفاظ ہی سے لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ راوی کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ جو جرح کیے ہیں یہ راوی جو ہے کیسے ہیں یہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو بہت سادہ الفاظ میں وہ جرح کرتے ہیں، بھاری الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہی امام بخاری رحمہ اللہ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہیں، منکر الحدیث ہے۔ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کے باب میں آپ جو ہے غیر ثقہ تھے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان کی احادیث کچھ بھی نہیں ہے،
مقاتل بن سلیمان کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ ابن وکی فرماتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان کذاب ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے، دھیان میں رہے کہ یہ حدیث کے لحاظ سے، یہ تفسیر کے لحاظ سے نہیں، تفسیر کے لحاظ سے آپ بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں لوگ ان کے محتاج ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں لوگ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کے محتاج ہیں، یہ تفسیر میں، لیکن حدیث کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو آپ جو ہے غیر ثقہ ہیں، حدیث میں آپ کی روایتیں ضعیف ہی مانی جائیں گی، الا کہ دوسری جگہ سے تائید مل جائے، ورنہ آپ حدیث کے لحاظ سے غیر ثقہ جو ہے مانے جاتے ہیں۔ اور غیر ثقہ ہیں مطلب صرف حدیث کے لحاظ سے غیر ثقہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، آپ پر جو ہے غیر ثقہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا پتہ نہیں، لوگوں نے جو ہے الزام بھی آپ پر لگایا ہے کہ آپ اللہ کی تشبیہ بیان کرتے تھے اور اللہ کو جسم ہونے کے قائل تھے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی تفسیر میں یہ باتیں کہیں نہیں ملتی، نہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ کہیں آپ نے اللہ کی تشبیہ بیان کی ہو یا جو ہے اللہ کے جسم ہونے کے قائل رہے ہوں، یہ آپ کی تفسیر میں بھی نہیں ملتی یا آپ کی دیگر کتابوں میں بھی جو ہے نہیں ملتی۔ البتہ بعض روایات سے یہ بات آتی ہے کہ آپ جو ہے تشبیہ کے قائل تھے، تجسیم کے قائل تھے، تو اس بات کی جو ہے کئی لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے بڑے بڑے ائمہ نے جو ہے دفاع کیا باقاعدہ، اور ابو الحسن الملتی، شہرستانی وغیرہ جو ہے ان کی نفی کیے ہیں، اور خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے اس پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات تو کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے تشبیہ کہیں جو اللہ کی تشبیہ بیان کی ہو یا اللہ کے تجسیم کے قائل رہے ہوں، یہ بات تو نہیں ملتی۔ لگتا ہے کہ یہ آپ پر جو ہے جھوٹا الزام ہے اور یہ جھوٹ ہے جو آپ پر جو ہے لگایا گیا ہے، اور خاص کر خنزیر، بری خنزیر کے متعلق بھی آپ کے متعلق بہت سی باتیں کہی گئی ہیں جو غلط باتیں ہیں۔ اور دکتور جابر بن ادریس اپنی کتاب مقالۃ التشبیہ و موقف اہل السنہ میں، موقف اہل السنۃ منہا، اس کتاب میں باقاعدہ رد کیے ہیں، اور وہ جو ہے دلائل کے ذریعے، بعض کتابوں کے ذریعے حوالے دے کر جو ہے امام مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کو بری قرار دیے ہیں کہ آپ تشبیہ کے قائل نہیں تھے، تجسیم کے قائل نہیں تھے۔ اب آئیے آپ کی تفسیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، وہ کس طرح جو تفسیر کرتے ہیں۔ تو آپ کی تفسیر جو ہے ایک بہترین تفسیر مانی جاتی ہے۔ آپ کی تفسیر گویا کہ تفسیر القرآن بالقرآن اس کی واضح مثال ہے، اور تفسیر بالماثور کی بھی ایک واضح مثال ہے، کامل تفسیر ہے۔ آیت آیت کی الگ الگ تفسیر کرتے ہیں، اسانید مختصر بیان کرتے ہیں، اقوال بیان کرتے تو ہے، لیکن قائلین کی طرف آپ رہنمائی نہیں کرتے، تو یہ آپ پر ایک مواخذہ بھی لوگوں نے کیا ہے کہ آپ قائلین کے نام جو ہے ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ہے آپ آثار بھی ذکر کرتے ہیں، اسباب نزول بھی بیان کرتے ہیں، کس پر نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کو بتاتے ہیں۔ چونکہ اولین تفسیروں میں سے ہے، آج کل قرآن میں بھی مکیہ مدنیہ یہ ذکر موجود ہے، لیکن پہلے زمانے میں جو ہے مکیہ مدنیہ جو ہے معلوم نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے ان کی تفسیر میں باقاعدہ آپ جو ہے بتائے ہیں کہ یہ مکیہ ہے، یہ مدنیہ ہے، یہ سورہ مدنی ہے اور یہ مکی صورت ہے، یہ آپ واضح کیے ہیں۔
اسی طرح آپ اسرائیلی روایات بھی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی آپ پر ایک مواخذہ علماء نے کیا ہے، محققین نے کیا ہے۔ اب آئیے آپ آخری بات کریں۔ 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔